اچھا آپ نے یہ کام بھی کیا؟ الحمدللہ. یہ کیا کام, مطلب یہ کام, اور بینک میں بھی رہے ہیں آپ نے, بینک میں بھی جاب کی؟ I am proud of it. اچھا ماشاءاللہ. I am proud of it. تو جیسے جاوید اقبال گزرے تھے ایک فارنر کے ساتھ, یہ وہ زمانہ ہے جب میں صرف انگریزی بولا کرتا تھا. اچھا. اردو پنجابی میں بات نہیں کرتا تھا. تو he was talking to somebody, وہ جو انگریز تھا ساتھ, انہوں نے ایک جملہ کہا جو میں نے آدھا سنا, لیکن I am pretty sure کہ باقی آدھا کیا ہوگا. انہوں نے کہا it is right of everybody to commit a sin. گناہ کرنا ہر شخص کا حق ہے. And I smiled at that. باقی مجھ سے نہیں سنا گیا. باقی میں نے اخذ کیا تھا کہ گناہ کرنا ہر شخص کا حق ہے, بشرطے کہ وہ اس کے برابر کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. گناہ کرنے سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے. ویسے سر یہ تو معاملہ اس کا یہ برابر کی سزا ہے نا, دونوں نے منہ ہانا کسی نہ کسی. ٹھیک ہے سر. سر یہ اسی سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ ہے کہ تو جوڑے تیرے کو اور کوئی واقعات نہیں؟ نہیں واقعہ نہیں ہے سر, کیونکہ 54 لوگ شہید ہو گئے وہاں, اس کا ان کا ذکر کون کر رہا ہے؟ ان کے اوپر بالکل وہ تو میں نے کیا, تم نے تو بات ہی نہیں کی اس کے اوپر. سر 3 دن سے ہم میڈیا پہ یہی کر رہے ہیں. تو عید کی فیسٹیول انہوں نے تو جواب چھڑتا سی, میں تو چھڑنا نہیں. سر دیکھیں آپ سے نہ چھوڑیے گا, جواد والا چھوڑنا جو ہے نا اس کی مجبوری تھی بیچارے کی, کیونکہ وہ جواد صاحب ایک بھلے آدمی ہیں, پتہ نہیں کس طرح وہ جو ہے نا سیدھی طرح کے, اللہ تعالیٰ اس کو سر ہمارے معاشرے میں طلاق شرم دے اور عقل دے. اچھا ٹھیک ہے. میرا ملک کا میرے ملک کی مٹی سے جنا ہوا ہے تو میرا ہی. اس بات سے اس کے میرے ہونے سے انکار نہیں کر سکتا, پر کیوں ہو جائے تو پرابلم ہے. ٹھیک ہے بالکل. ویسے اگر آپ جواد صاحب کو کبھی آپ نے ڈرامے میں سنگر کے طور پہ, کیونکہ آپ نے جس نہیں مجھے پتا ہوتا ہے کون سنگر ہے کہ اس کو میں لیتا ہوں. اچھا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا, میرا اپنا ایک معیار ہے سنگنگ کا. اچھا ہاں, وہ چھوٹا ہوگا اس سے. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ معیار, لیکن میں انشاءاللہ جب اللہ موقع دیا تو ان سے درخواست کریں گے کہ کن سے اللہ میں اس کو دعا کرتا ہوں کبھی وہ گاتا رہا ہے. ہاں جی, چنگا بھلا کام آؤں تم کری جا. جی ان کے لانچ کرنے والوں کو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تاڑی میرے کو بندہ ہی چن لیا کرو یار. اپنی بھی بستی کرا رہے ہو, بیکاز مس ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے میرے ملک کی. اس کا امیج ڈسٹارٹ ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے والے آدمی. سیاست سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے کہ اٹھ جاتا کیا مطلب ہے؟ نہیں, عمران خان نے ابھی بھی تھوڑا قائم کروایا ہے. بہت تیری مہربانی. جیل میں سیاست تو میرا اب لگتا ہے کسی کتے کا نام ہے جس کو دیکھ کے بچے بھاگ جائیں گے. سیاست کون سی رہی ہے بھائی؟ دیکھیں نا میاں صاحب, تیری مہربانی صاحب, میاں صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف, زرداری صاحب, سب میاں. وہ کہتے ہیں ہم نے سیاست کی, آج ہم حکومت میں بیٹھے ہیں. یہ ہوتی سیاست, یہ بالکل سیاست. اس میں تو گال پہنتی سیاست. خاندان جڑا بندہ بڑی چبلا مارے ہوتے بڑا سیاسی آدمی, وہ حال ہو گیا ہے. اللہ کرے ہم سیاست کی حرمت کو بحال کر پائیں, یاد رکھیے گا, دعا کیجیے گا. اور وہ کیسے ہوگی؟ اٹ از فار دی ویلفیئر آف دا پیپل. سیاست کا کانسیپٹ جو ہے that was developed to help out the people, for their welfare, for their well-being. It was not for the personal benefits at the cost of the poor people of the country. اس کی سزا ملے گی اور آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کی نسلوں کو ملے گی. وہ معاف کیا کرتا. آپ انجوائے کر جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں پہ تو سر جہاز لیے جا رہے ہیں 10-10 12-12 ارب روپے کے, اور پھر ٹویٹ کر کے میں کہتا ہوں 10 جہاز لیجیے, میرے ملک کے غریب آدمی کی مدد کیجیے, بس مجھے کوئی پرابلم نہیں. نہیں وہ مدد ہی کر رہے ہیں اس جہاز پہ, وہ وزیر اعلیٰ جائیں گی. میں جوک نہیں کر رہا, آئی ایم سیریس اباؤٹ. وہ کہتے ہیں ہم مدد کر رہے ہیں, اگر وزیر اعلیٰ ایزیلی موو کر لے گا. سیاست کو سمجھنا ہوگا. پھر میں تمہیں عمر حیران گنا, مجھ سے بڑا تو شاید عمران خان ہی ہے بس پی ٹی آئی کا. ہاں تو میں ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں آپ کو. سر ابھی میں کوئی 8 دن پہلے ایک انٹرویو کے لیے جا رہا تھا ان کی گاڑی پر, تو رستے میں مجھے ہمارے بڑے مشہور
رائٹر تھے, ان کی بیگم کا فون آیا, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ رو رہی تھی, اس قدر رو رہی تھی کہ میرا کلیجہ پھٹنے والا تھا. میں ان سے بات بھی کرتا تھا, میں بھابھی کیا ہوا؟ اب بھائی میرے بڑے برے حال ہیں. اچھا. میں بس میں اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیا حالت ہوگی میری, کہ میری جان نکل رہی تھی. تو کچھ کیجیے. میں نے ان کو باندھ کیجیے فون, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. 4 دن پہلے ہم فلم سٹی کے حوالے سے کوئی انہوں نے رکھا ہوا تھا, مریم اورنگزیب نے کچھ اس کے اوپر, زوم کے اوپر. تو میں کراچی میں تھا, تو ان کے پی اے نے مجھے, پی اے میرے خالے اسٹاف آفیسر تھے, تو اچھی انگریزی لکھنے والا ہے وہ, اس لیے میں اس کو پی اے نہیں کم بولوں گا. گڈ گائے. انہوں نے مجھے بڑی محنت کی کہ خلیل صاحب آپ صرف چہرہ دکھا دیا. اچھا. تو میں نے وہ آ گیا, میں 5 منٹ کے لیے, مجھے وہ یاد آیا, میں نے اس کو فون کیا. میں نے کہا دیکھو ایک پیغام پہنچاؤ میرا اس کو بولنا میرے نظریاتی اور سیاسی اختلافات تم سے ہٹا لیں, پر یہ کام کرنا ہے کسی کے لیے جس نے ایک زندگی دی اس فلم انڈسٹری کو. تو اینڈ اٹ ول بی ریٹن آن مائی ہارٹ. اس نے کہا سر یہ والا میسیج آپ وائس نوٹ بنا کے بھیج سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل بھیج سکتا ہوں. اینڈ اٹ از ٹوٹل کورس آف 5 منٹس, یاد رکھنا. اچھا. میں نے اس کو وائس نوٹ بھیجا ہے. 10 سیکنڈ آفٹر مجھے مریم اورنگزیب کا فون آ گیا. حکم خلیل بھائی, ایگزیکٹلی یہ الفاظ تھے. میں نے اس کو بتایا کہ یہ کرنا ہے. انہوں نے کہا مجھے آئی ایم رائٹ ناؤ سٹنگ ود دی سی ایم, شی از ریڈی ٹو ڈو. اچھا. مجھے بتائیے کرنا کیا ہے. اس کے کسی بیٹے کو نوکری دینی ہے یا کوئی فائنینشیل ہیلپ چاہیے. میں نے واپس بھابھی صاحب کو فون کیا. انہوں نے کہا مجھے فائنینشیل ہیلپ چاہیے. اچھا. آئی ٹولڈ دیئر آفٹر. انہوں نے کہا خلیل بھائی مجھے 2 منٹ دیجیے. اینڈ 2 منٹ نہیں ہوئے, اٹ از اونلی 30 سیکنڈس. ان کا فون آیا مجھے مریم کا. انہوں نے کہا کہ سی ایم ہیز اپرووڈ دس مچ آف اماؤنٹ وچ واز گڈ انف. اچھا ماشاء اللہ. اور 10 منٹ بعد ڈی سی صاحب کا فون چلا جائے گا. 10 منٹ بعد ڈی سی صاحب کا فون چلا گیا. 12 منٹ بعد مجھے بھابھی صاحب کا فون آیا کہ مجھے فون آ گیا, کل وہ پیسے, کل وہ چھٹی ہے, سنڈے ہے, تو منڈے کو وہ پیسے دوں گا. منڈے کو انہوں نے پیسے دے دیے. اور یہ پہلی مہربانی جس کی انہوں نے فوٹو نہیں کھنچوائی, اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ. اب یہاں دیکھو ہوا کیا ہے. اس کا مطلب ہے میرا پی ٹی آئی کا ہونا, میں ہمیشہ سے کہا کرتا تھا نون لیگی میرے مٹی کے جنے ہوئے ہیں, وہ میرے ہیں, میرا اختلاف ہے نا ان کے ساتھ, اختلاف ان کے ساتھ بھی ہٹا لیں. اس کا مطلب ہے کہیں اندر اچھی سوچ موجود ہے. بالکل ہے. نفرتیں ختم کرنے سے لڑیے, ایک دوسرے سے لڑیے. گھروں میں نہیں ہوتا, بیوی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, بیٹے کا اپنا ہوتا ہے, شوہر کا اپنا ہوتا ہے, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. اس طرح لڑیے, کتوں کی طرح مت لڑیے. بالکل ٹھیک. تو سوچ ہے نا کسی کا کام آنے کی. بالکل ہے. میں تو اس چیز سے تو آئی ہیو ٹو اپریشیٹ دیٹ. میں مریم نواز صاحبہ کو اس چیز پہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ جو کام کر رہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی واقعی بہت ساری ایسی ہیں, میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. کین بی ٹاک ٹو ہر. وہ فضا تو پیدا ہو نا کہ میں کہہ سکوں کہ یو آر رانگ ہیئر. درست, ٹھیک, اتفاق. اور وہ ضروری ہے کہ جو کوئی اچھا کر رہا ہے, آپ کا دشمن بھی اچھا کام کر رہا ہے, پہلے اس کو بتاؤ تم نے یہ اچھا کیا ہے, پھر وہ سن لے گا برا ہونے کی کیتا ہے. لیکن سٹارٹ ہے تو لین دو. جب یہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں, میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی رائیولری نہیں ہے, بیسیکلی یہ ایک سسٹم پبلک کے ساتھ رائیولری ہے. کلٹ بن چکے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. جیسے ہمارے مولوی نہیں سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں ایک دوسرے کے فقہ کو. یہ فقہی مسئلے ہو گئے ہوئے ہیں, یہ جماعتی مسئلے نہیں رہے. ہم نے پارٹیوں کو کلٹ بنا دیا ہے. ہم پر لازم ہے نون لیگ ہیں تو ہم نے پی ٹی آئی والے کو گالی دینی ہے, پی ٹی آئی والے کو پر لازم ہے کہ اس نے نون لیگ کو گالی دینی ہے. دس از واٹ آئی واز آلویز اگینسٹ. لیکن سر اس لڑائی میں یوتھ کو سسٹم میں سے کیوں باہر نکالا جا رہا ہے؟ ارے نہیں, کیسے نکل جائے گی. میں ایگزامپل دیتا وہ گل کر لیں تو گل مان رہے ہو یار. کدی او مچھالے کی نہ ہوگا